سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، سر محمود نے کلاس میں آتے ہی کہا۔ تمام طلبہ اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے کیونکہ کل کے ٹیسٹ ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ تھی۔ بھائی ہر بار کی طرح اس بار بھی مزہ آ گیا، ہاں مگر کچھ امید کے برعکس تھے جن سے ایک پوائنٹ بھی امید نہ تھی۔ ان اسٹوڈنٹس نے مکمل ٹیسٹ بہترین لکھا۔ کیا بات ہے، پروفیسر محمود نے تعریف کی، مگر ان کے لہجے میں چھپا طنز ہر کسی نے نہیں سمجھا۔ مگر سب کا رزلٹ بتاتے گئے، لیکن ماہر اور نینا کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا۔ نینا جو اس کلاس کی نہیں بلکہ اس پورے ڈپارٹمنٹ کی بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اس بار مجھے ہر کسی سے زیادہ امید تھی۔ ان کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ ساری کلاس نے نینا کو مڑ کر دیکھا۔ مجھے اس ذلیل انسان کی شکایت کرنی نہیں چاہیے تھی، ضرور اسی کی وجہ سے میرے محنت سے لکھے ٹیسٹ کو خارج کر دیا گیا ہے، نینا نے دکھ اور غصے سے سوچا۔ بھائی اس بار بھی اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، سر محمود نے پرجوش لہجے میں اس کے اسائنمنٹ کو لہراتے ہوئے کہا۔ سب لڑکیوں نے نینا کو خوشی سے جیت کے جشن کا اشارہ کیا۔ ماہر نے سوچا اس کے بعد تو میری باری ہوگی، چلیں پھر کچھ دیر میں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، فی الحال میں چلتا ہوں۔ انہوں نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سب لڑکوں نے ماہر کو دیکھا جس کا نام اس رزلٹ لسٹ میں نہیں لیا گیا۔ سر ماہر کا اسائنمنٹ؟ نوفل نے سوالیہ کہا۔ ہاں تم میرے آفس میں ملو ماہر، انہوں نے ماہر کو دیکھ کر کہا۔ اور آپ سب کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں کہ جو بھی نقل کرے گا اس کا نام رزلٹ لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا، انہوں نے جانے سے پہلے علانیہ کہا اور چلے گئے۔ کیا مطلب، ماہر نے چیٹنگ کی تھی؟ سیرش نے حیرانی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں، ماہر عالم نقل نہیں کرتا۔ ہاں نقل تو کتابوں اور بورڈ والے کرتے ہیں ماہر عالم کی، نینا نے طنز کیا تو ساری کلاس ہنسنے لگی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، شکر کرو کسی کو معلوم نہیں کہ تم نے سارا اسائنمنٹ میرے پیپر سے دیکھ کر کاپی کیا تھا۔ ماہر نے ڈھٹائی سے اس پر الزام لگایا تو نینا کو سب نے شک کی نظروں سے دیکھا۔ کتنے ڈھیٹ انسان ہو، وہ اپنا بیگ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو سر محمود بھی کچھ عجیب لگتے ہیں، تمہاری اتنی تعریف کرتے ہیں، یہ کچھ عجیب نہیں؟ ماہر نے بڑے اطمینان سے نینا کے کردار کو مشکوک قرار دیا۔ نینا نے سب کی چپتی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ او کم آن گائز، بس کرو، یہ الزام تراشیاں بند کرو۔ نینا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نازیہ نے یکدم بیچ میں ٹوکا۔ چلو نینا ہم کچھ میٹھا کھاتے ہیں۔ سیرش نینا کو زبردستی باہر لے گئی، جبکہ ماہر کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ ایک چالاک انسان تھا، بہت سوچ سمجھ کر ریئیکٹ کرتا تھا، مگر وہ کبھی بھی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ خاص کر وہ نینا سے بہت انسیکیور تھا، کیونکہ وہ کلاس کی ٹاپر تھی اور اس کی وجہ سے ماہر کی امیج خراب ہونے لگی تھی۔ ہر بار تمہاری شکایت سن کر میں کتنا مایوس ہوتا ہوں، پتہ ہے تمہیں؟ سر محمود نے ماہر سے اپنے آفس میں کہا۔ آپ کو میری سائیڈ لینی چاہیے، نہ کہ اس نینا کی جو بہت فیک لگتی ہے، ماہر نے غصے سے مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم میرے بیسٹ فرینڈ کے بیٹے ہو، صرف اس لیے مجھے تمہاری حمایت کرنی چاہیے، اور وہ حد سے زیادہ ذہین ہے تو مطلب فیک لڑکی ہے، سر محمود نے اسے غصے سے کہا، مگر ماہر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ جو بھی، لیکن آپ کو میرے بارے میں سب کے سامنے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے سارے اسائنمنٹ کی نقل کی اور میں نے اس بات کو واضح بھی نہیں کیا، پھر بھی تم نے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کری، وہ حیرانی سے بولے، مگر ماہر بڑی ڈھٹائی سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے باپ سے شکایت کروں، اور نینا سے موازنہ تب کرو جب اس کے لیول تک پہنچ جاؤ، وہ ڈانٹتے ہوئے بولے۔ ماہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے لیول تک آپ جانتے ہیں میرے اور اس کی کلاس میں دن رات کا فرق ہے۔ ماہر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا، مگر پروفیسر محمود کا اس کے لہجے یا رویے سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ دونوں آپس میں اکثر اسی انداز میں ہی بات کرتے تھے۔ دیکھو پڑھائی کے معاملے میں تو اس کا لیول تم سے اونچا ہی ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، وہ اپنی فائل کو دیکھ کر اطمینان سے بولے۔ وہ جان بوجھ کر ماہر کو چھیڑ رہے تھے۔ میں اگر چاہوں تو اس سے زیادہ اچھے گریڈز لے سکتا ہوں، مگر مجھے پڑھاکو بننے کا کوئی شوق نہیں، وہ طنزیہ ہنسا۔ ہاں تو جاؤ نا، کس نے روکا ہے؟ جو بھی بس میں ہے کرو، سر محمود نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ جا رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کسی کی تعریفیں سننے کا، وہ غصے سے بولا اور باہر نکل گیا۔ بے وقوف لڑکا، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولے۔ ذرا میرے ساتھ آنا۔ نینا لائبریری سے نکلی تو ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیا کر رہے ہو؟ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے کون سا تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے، مجھے بھی صرف حساب چکتا کرنا ہے، ماہر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔
نینا نے بہت کوشش کی مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی۔ وہ اتنی نازک لڑکی تھی کہ ماہر کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ماہر گھسیٹتے ہوئے نینا کو بیسمنٹ میں لے آیا اور اسے کرسی سے باندھ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں مجھے باندھ رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ ہیبت ناک لہجے میں بول رہی تھی۔ نینا ایک یتیم لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی میں بگڑے ہوئے رئیس زادے ماہر عالم کو نقل کرتے دیکھ کر ٹیچر کو اس کی شکایت لگا دی۔ ماہر عالم نے بدلہ لینے کے لیے اسے اغوا کر کے اسے بیسمنٹ میں باندھ دیا۔ میری شکایت لگاؤ گی؟ اتنی ہمت تمہاری؟ دیکھو اب کیا حال کرتا ہوں میں تمہارا۔ ماہر کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر نینا خوف سے کانپنے لگی۔ ماہر نے پٹاری میں بند سانپ نکال کر نینا کے پیروں میں چھوڑا تو وہ بے ساختہ چیخنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ماہر نے اطمینان سے اپنے موبائل کیمرہ کو آن کیا اور اس کی ویڈیو بنائی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ نینا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پاؤں پر کرسی پر رکھ کر سہم گئی تھی۔ روتے ہوئے کتنی بری لگتی ہو۔ اور بولو سوری ماہر، مجھ سے غلطی ہو گئی، ماہر نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ وہ اپنی چیخیں بند کرتی تو ماہر کی آواز سن پاتی۔ اسے تو خوف و ہراس سے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، ماہر نے چیخ کر کہا۔ تب جا کر اس نے سنا اور آنکھیں کھول کر ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلو اب میری بات غور سے سنو۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر جیسے رضامندی کا اظہار کرنے لگی۔ ماہر عالم، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر نقل کا جھوٹا الزام لگایا، اس کے لیے شرمندہ ہوں، وہ اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ نینا سانپ کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہنے لگی، میں شرمندہ ہوں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ گیت گا رہی ہو کیا؟ ٹھیک سے بولو میرا نام لے کر۔ ماہر نے غصے سے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ ڈر کر ہڑبڑا گئی۔ مجھے اس سانپ سے ڈر لگ رہا ہے، پہلے اسے مجھ سے دور کرو۔ وہ اپنے سر کو پیچھے کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، تو سانپ کو دیکھ کر سانپ سونگھ گیا ہے تمہیں؟ ماہر نے طنزیہ کہا اور سانپ کو اٹھا کر اسے پچکارا، پھر ذرا دور رکھ دیا۔ ربڑ کا سانپ جھٹکے سے گھوم کر سیدھا ہو گیا، مگر نینا اب تک نہیں سمجھ پائی تھی کیونکہ دور سے وہ بالکل اصلی جیسا دکھتا تھا۔ سنو، اب جلدی کہو جو سمجھایا ہے، ورنہ میں اپنے پپی کو بھی لے آؤں گا، وہ بظاہر غصے سے بولا۔ مسٹر ماہر عالم، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، تمہاری نقل کا سب کو بتا کر۔ وہ ہیبت سے سچ بول گئی۔ بکو مت، آخری لائن پھر سے کہو، وہ ویڈیو کو ریورس کرتے ہوئے بولا۔ تم پر نقل کا الزام لگا کر، وہ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ تم پڑھائی میں جتنی ذہین بنتی ہو دراصل اتنی ہی ڈفر ہو، ماہر نے ویڈیو کو سیو کرتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ کھول دو، مجھے گھر جانا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولنے لگی۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی اب اگر تم نے کسی سے کچھ کہا یا مجھ سے پنگا لیا تو یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا، وہ اس کی رسی کھول کر کہنے لگا۔ وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی مگر جیسے ہی 2 قدم آگے چلی تو بے اختیار پیچھے گری۔ اوہ ہو، ماہر نے ہیبت سے کہا اور آگے بڑھ کر اسے نیچے گرنے سے بچانے کے چکر میں اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اسے اپنی باہوں میں دیکھ کر بولا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اور ہیلو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو، وہ ناگواری سے نینا کے گال کو تھپ تھپا کر بولا۔ جانے کس کے گلے پڑے گی، بے وقوف کہیں کی، وہ غصے سے دانت پیس کر بولا۔ اسے پیچھے فرش پر لٹایا اور نازیہ کو کال کی کہ اس کی دوست بیسمنٹ میں بے ہوش ہو گئی ہے، ایک ربڑ کے سانپ سے ڈر کے۔ نازیہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچی اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ وہ ماہر کو دیکھ کر بولی کیونکہ نینا پسینے سے شرابور تھی۔ میں کیا کروں گا، بس نکلی سانپ سے ڈرایا اور یہ بے ہوش ہو گئی، وہ بے حد ناگواری اور لاپرواہی سے بولا۔ کیا بس اتنی سی بات پر؟ وہ حیران ہوئی۔ نازیہ نے اسے بہت پکارا مگر وہ نہیں اٹھی۔ اس طرح اٹھاؤ اسے، ماہر نے اس کے بیگ سے لٹکتی ہوئی پانی کی بوتل نکالی اور نینا کے چہرے پر الٹ دی۔ وہ بے ساختہ کھانستے ہوئے اٹھی۔ کتنے بے شرم ہو، نازیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ منہ پھیر کر اٹھا، ناٹک کر رہی تھی، ماہر نے جاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ نازیہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر سہلایا تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ سانپ، سانپ، وہ دور پڑے سانپ کو دیکھ کر پھر چیخی۔ ارے وہ نکلی سانپ ہے بدھو، نازیہ کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا سچ میں؟ وہ اپنے بے ترتیب دل کو تھام کر بولی۔ ہاں تو اور کیا، مگر تم بے ہوش کیسے ہو سکتی ہو؟ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے بڑبڑاتی اٹھی۔ نازیہ نے اسے حیرت سے دیکھا کیونکہ وہ باہر جا چکی تھی۔ یار کتنی خوبصورت ہے، سچ کہوں تو میں اس پر مر مٹا ہوں، کسی جنت کی حور سی لگتی ہے، نوفل نے دور کھڑی سحرش اور نینا کو دیکھ کر کہا۔ خوبصورتی میں کال پڑ گیا ہے جو اسے بھی حوروں میں شمار کر دیا ہے، ماہر نے طنز سے کہا اور گھورتی ہوئی نظروں سے نینا کو دیکھا۔ یار تو میرا دوست ہے، میری مدد کر دے پلیز، نوفل نے التجا کی۔ کس بات میں؟ وہ حیران ہوا۔ میں اسے چاہتا ہوں، بس تو اپنی دشمنی کو سائڈ پر رکھ
تاکہ میں اس بات کو آگے بڑھا سکوں۔ نوفل نے اس بار منت کی۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے وہ چڑیل بالکل پسند نہیں، مگر دوستی کی خاطر تب تک چپ رہوں گا جب تک وہ خاموش ہوگی۔ ماہر نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، نوفل نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر کہا اور تیزی سے سحرش اور نینا کی طرف چلا گیا۔ ماہر اس کی جلد بازی پر حیران ہوا۔ یہ اتنا سیریس کیسے ہو سکتا ہے؟ کمینہ کہیں کا۔ ماہر نے اسے پیچھے سے گھورتے ہوئے سوچا۔ کیا باس، بہت تیز نکلے تم تو۔ سرمد نے اس کے کندھے پر بازو رکھ کر رازداری سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ اب بند مت، کچھ دن پہلے میں نے تجھے نینا کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اندر جا کر تو نے اس کے ساتھ جو زبردستی کی وہ بھی سنا میں نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اے منہ بند کر، ایسا کچھ نہیں ہے، ماہر نے ایک دم غصے سے کہا۔ اب بس رہنے دے، بہت مزہ آیا ہوگا نا اس جیسی شریف زادی کے ساتھ۔ کہا نا منہ بند کر ورنہ منہ توڑ دوں گا، اگر پھر ایسا کچھ میس پھیلانے کی کوشش کی دانت توڑ دوں گا تیرے۔ ماہر نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے سرگوشی میں دھمکی دی اور غصے سے چلا گیا، مگر سرمد کی ہنسی غائب ہو گئی اور دور کھڑی نینا کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ سحرش ٹفن باکس پر ایک چٹ لگا کر آگے ماہر کی طرف جانے لگی تو نینا نے ایک دم اسے روک کر پوچھا۔ میری طرف سے ان کے لیے پاستا۔ وہ مسکرا کر شرمانے کی اداکاری کرنے لگی۔ دکھاؤ۔ نینا نے لنچ باکس کھول کر دیکھا جو الفریڈو پاستا سے بھرا ہوا تھا۔ نینا کے اشارے پر سحرش کو نازیہ نے بلایا تو نینا نے اپنے بیگ سے نمک اور چینی کے ساشے کھول کر اس پر چھڑک دیے۔ سحرش کے آتے ہی اسے باکس واپس کر دیا۔ سحرش نے بڑے مان سے نوفل کے ڈیسک پر رکھ دیا۔ تمہارے لیے۔ ماہر نے ٹفن پر لگی چٹ کو حیرانی سے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں پڑھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ نوفل نے ایک دم اس کے ہاتھ سے لنچ باکس چھینا اور اسے کھول کر فوراً کھانا شروع کر دیا۔ ماہر نے اسے گھورا تھا، مگر نوفل نے فوراً کراہتے ہوئے پاستا کو اگل دیا اور ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے منہ بھر کے الٹی کی، جسے اس نے قریب رکھے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا اور دور بیٹھی نینا اور نازیہ کو دیکھا جو ہنسنے لگی تھیں۔ سحرش نے بھی حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ہوا، پاستا پسند نہیں آیا؟ تیری چہیتی نے بنا کر رکھے تھے۔ ماہر نے طنز کیا۔ تجھے کیا لگا وہ تجھے پسند کرتی ہے اور اس نے یہ پیار سے بنائے ہوں گے؟ بہت بڑی غلط فہمی پالنا بھی جرم ہوتا ہے۔ ماہر نے نینا کو گھورتے ہوئے دیکھا جو مستقل ہنستے ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بس کر دے یار، یہ ایک مذاق ہی تھا، نوفل نے ڈٹائی سے کہا تھا۔ ماہر نے اسے حیرت سے دیکھا تو اس نے دانت نکال کر باتیں پھیلا دی۔ لڑکیوں کے مذاق کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ ماہر نے خفگی سے منہ پھیر لیا۔ فائنل ایگزامز کے بعد ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم اپنا موبائل نمبر تو دے ہی سکتی ہو۔ آج یونیورسٹی میں ایک میوزیکل ایونٹ تھا۔ سحرش اور نازیہ نینا کو بھی زبردستی لے آئی تھی، مگر ان کو آگے اسٹیج کی طرف آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سحرش نے نوفل کو بلا کر اس سے مدد لی، جسے ماہر نے بہت روکا، مگر وہ اپنے عشق میں پاگل ہو رہا تھا، اس لیے انہیں دوسرے راستے سے اسٹیج کے قریب لے آتے ہوئے بولا۔ شو ختم ہوتے ہی لوگ واپس جانے لگے اور نینا بہت زیادہ بھیڑ کی وجہ سے ان دونوں سے الگ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں پھپھو، بس شو ختم ہو گیا ہے۔ وہ گرین ہاؤس کے قریب کھڑی فون پر بات کر رہی تھی جب کسی کے ٹکر لگنے سے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں پھپھو، بس شو ختم ہو گیا ہے۔ وہ گرین ہاؤس کے قریب کھڑی فون پر بات کر رہی تھی جب کسی کی ٹکر لگنے سے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ نینا نے دور جاتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا اور زمین سے موبائل اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے موبائل سرمد نے آ کر اٹھایا تھا۔ اے تمیز سے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماہر ہی تھا جس نے جان بوجھ کر اسے کوہنی ماری تھی۔ آپ پیچھے مڑ کر جواباً غصے سے کہا تھا، مگر اس کے پاس کھڑے سرمد کو دیکھ کر ماہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ نینا نے سرمد سے موبائل لینا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کو یک دم بلند کیا تھا۔ موبائل لینا ہے تو میرے پیچھے آنا ہوگا۔ وہ فوراً آگے چلا گیا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میرا موبائل واپس کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ غصے سے اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی۔ ماہر نے حیرت سے سرمد کو دیکھا جو گرین ہاؤس کے بیسمنٹ میں بنی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔ یہ کمینہ انسان کرنا کیا چاہتا ہے؟ ماہر نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ سرمد کہاں چلے گئے؟ میرا موبائل واپس کرو، بدتمیزی مت کرو، وہ سیڑھیوں پر اترتے ہوئے کہنے لگی، جہاں بہت اندھیرا تھا۔ ماہر نے یک دم اسے آخری سیڑھی پر دیکھ کر اوپر سے موبائل کا فلیش چلایا جس نے اندھیرے کو مدھم کر دیا۔ نینا نہیں جانتی تھی کہ اوپر کون کھڑا ہے، مگر دل ہی دل میں اس نے اس روشنی پر شکر ادا کیا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ نینا کی بیسمنٹ سے چیخ آئی تو ماہر تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے نیچے پہنچا۔ نینا کے گلے سے کسی نے دوپٹہ کھینچ کر اتارا تھا۔ وہ پھر چیخی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپا کر ہیبت سے کہنے لگی۔ سرمد ماہر کو آتا دیکھ کر یک دم بھاگ گیا۔ کون ہے وہاں؟ نینا، چیخنا بند کرو، ماہر نے تیزی سے اس تک آ کر کہا۔ نینا نے اس کے قریب آتے ہی آواز پہچان لی اور اسے دور دھکیلا تھا۔
ماہر یہ تم ہو؟ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان، وہ غصے سے چیخی تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ تم چیخ رہی تھی اور اس لیے میں تمہارے پیچھے آیا تھا۔ ماہر نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر نینا کی طرف پھینک کر کہا اور موبائل والا ہاتھ بلند کر کے روشنی کا توازن درست کیا، جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، وہ اپنے دوپٹے کو اوڑھتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ماہر کا دل اسے روتا دیکھ کر تڑپ گیا۔ تم جس کے پیچھے آئی تھی وہ میں نہیں تھا، سمجھی؟ ذرا عقل سے کام لو، وہ بے بسی سے کہنے لگا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیار سے بات کر کے اسے سینے سے لگا کر بہلا نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے یقین دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بس کرو، بند کرو اپنی بکواس، پچھلی بار بھی تم مجھے لائبریری کے بیسمنٹ میں لے گئے تھے اور اب بھی یہی کیا، وہ روتے ہوئے بولی، مگر غصے سے اس پر چیخنے لگی۔ تم بہت بیوقوف ہو، اس لیے تمہیں ہر کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے، ماہر نے بڑبڑاتے ہوئے زیر لب کہا، مگر اس نے سن لیا۔ نینا مزید بھڑک گئی۔ تم تو بہت سیانے ہو، اس لیے میری ویڈیو بنا کر مجھے اپنی نقل کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی تم نے اے گریڈ نہیں لیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماہر حیران تھا کہ وہ ڈری ہوئی تھی پھر بھی بڑبڑا رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ باہر جاتے ہوئے غصے سے کہنے لگا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ماہر بے ساختہ دروازے پر رک گیا۔ اب آنا ہے تو آؤ ورنہ پھر نہیں رکوں گا، ماہر نے بظاہر غصے سے کہا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب آئی اور اس کے آگے آگے چلنے لگی تھی۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، ماہر نے پیچھے سے خوف زدہ آواز میں کہا اور ایک خوفناک آواز کا اضافہ کیا تھا۔ نینا ہڑبڑا کر پیچھے مڑی اور ماہر کو تیزی سے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا۔ وہ سیڑھیوں کے پہلے ہی زینے سے نیچے جا گرا۔ میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ فرش پر بیٹھا کہنے لگا۔ نینا دوڑتی ہوئی اوپر چلی گئی اور ماہر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا، مگر سیڑھیوں پر پڑا نینا کا موبائل دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے موبائل اٹھا کر جیب میں ڈال دیا تھا۔ سرمد ذلیل انسان، وہ دانت پیس کر غصے سے بولا تھا۔ تجھے شرم آنی چاہیے، ایک لڑکی کو اکیلے میں اس طرح تنگ کرتے ہو، اس نے سرمد کو گھیر کر کہا تھا۔ اور تو کیوں پیچھے آیا تھا؟ خود مزے کیا، مجھے بھی کچھ کرنے دے، یا پھر نینا پر صرف تیرا ہی حق ہے؟ سرمد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ماہر نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا مارا تھا۔ آئندہ اس طرح کی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ماہر نے اس کے گریبان کو پکڑ کر کہا۔ ماہر یار چھوڑ نہ، تو کیوں نینا کی خاطر اس کے ساتھ؟ اس کی خاطر یہ صرف اس کی بات نہیں اور میری اس کی لاکھ دشمنی صحیح، مگر وہ ایک لڑکی ہے جس کی عزت پامال کرنا کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ تو تم خود جو چاہے، نوفل ماہر کے غصے پر حیران ہو گیا۔ ماہر نے سرمد کے منہ پر ایک اور گھونسا مارا تھا۔ رک جا یار، چھوڑ دے اسے، مینجمنٹ کے حوالے کرتے ہیں، نوفل نے تیسری بار اس کا ہاتھ روک کر کہا۔ سارے یونیورسٹی میں سرمد اور ماہر کی لڑائی کا واویلا شروع ہو گیا، لیکن حقیقت کسی کو پتہ نہیں تھی۔ سرمد اور ماہر کی لڑائی ہوئی ہے اور ماہر نے اسے بہت پیٹا ہے، سیرش نے آ کر نازیہ اور نینا کو بتایا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ نازیہ نے چونک کر کہا۔ یہ ماہر کا بچہ ہے ہی کمینہ انسان، دیکھا نہیں میرے ساتھ کیا کیا؟ نینا نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے منہ بسورا تھا۔ یار مجھے تو نوفل نے بتایا کہ غلطی سرمد کی تھی، مگر کیا غلطی تھی یہ نہیں بتایا، سیرش نے تجسس سے بتایا۔ ظاہر ہے وہ کیوں ماہر کی غلطی بتائے گا، وہ تو خود اس کی ہر سازش کا ساتھی ہوتا ہے۔ نینا کی بات پر نازیہ اور سہرش دونوں خاموش ہو گئے۔ اتنا برا بھی نہیں، سہرش نے منہ بنا کر ناراضگی سے کہا تھا۔ تجھے اگر نوفل پسند ہے یا ماہر تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اچھے ہیں اور ان کی ہر برائی پر تو پردہ ڈالے۔ خود کو ان کی لڑائی جھگڑوں سے دور رکھ، نینا نے غصے سے کہا۔ یار یہ بتا نینا، وہ جو تجھے ماہر بیسمنٹ میں لے گیا تھا تو اس نے تیرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی؟ سہرش نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ غلط؟ وہ حیرانی سے بولی۔ تو کسی کو کڈنیپ کر کے اسے ڈرانا دھمکانا غلط نہیں ہوتا؟ وہ ان دونوں کی آنکھوں میں حیرت کے سوال دے کر کہنے لگی۔ مطلب سرمد کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، جیسے زبردستی یا پھر ہراساں؟ بکو مت، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں کہ نینا جہانگیر کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے، نینا نے اس کی بات کاٹ کر یکدم تیکھے لہجے میں کہا۔ سہرش اور نازیہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ سرمد کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عزت بچانے کے لیے سچ نہیں بتاتی اس کی، تو وہ الفاظ کو چبا کر منہ میں دبا گئی۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے، وہ واقعی بہت گھٹیا انسان ہے، نینا نے دانت پیستے ہوئے سہرش کی ایک بار پھر بات کاٹی تھی۔ وہ دونوں گھبرا گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر ایک مثال یاد آ گئی، سہرش نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا؟ نازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ نینا اس وقت بہت سنجیدہ تھی، مگر سہرش ہنس رہی تھی۔ غریب کی اولاد اور بجلی میں ہاتھ، سہرش کی بات پر نازیہ نے بھی ہنسی دبائی۔ مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ نام چمپا، سر میں تیل چنبیلی کا، نازیہ نے ایک محاورے کے ساتھ طنز کیا تو نینا نے آستین چڑھائی، مگر وہ دونوں اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ چھوڑوں گی نہیں تم دونوں کو، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ فائنل امتحان ہوتے ہی سب نے ان کی کلاس کے لیے ایک فیئر ویل پارٹی رکھی تھی۔
جہاں ہر کوئی نینا کو بہت سراہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سب کی پسندیدہ شاگرد تھی۔ تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ماہر سے لڑکیوں نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے وہ خاندانی بزنس، اس کے باپ نے خواہ ٹائم ویسٹ کیا ہے، سرمد جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر کہنے لگا۔ ماہر نے سرمد کو غصے سے گھورا۔ ہاں، امیر زادوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تو وقت اور پیسہ ویسٹ ہی کریں گے۔ نینا نے اسے موقع دیے بغیر کہا، کیونکہ ان کو شروع سے ہی باپ کے پیسے پر عیاشی کرنے کی عادت جو ہوتی ہے۔ اگر تم ایک غریب کی بیٹی ہو تو میرا کیا قصور؟ ماہر نے جواباً طنز کیا۔ تو سب نے ہنسی دبائی تھی۔ بھائی ہم نے تو بڑی محنت کی، اب بس جلدی سے ایک زبردست کمپنی میں جاب کروں گی۔ نینا نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ سب سوال پوچھ کر گھبرا گئے تھے، کیونکہ اس نے براہ راست ماہر پر ہی طنز کیا تھا اور یہ جرأت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، دیکھتے ہیں کتنی بڑی بزنس وومن بنو گی، ماہر نے جیسے چیلنج کیا۔ تو کیا تم جا کر سب کو روک لو گے؟ کیا مجھے اپنی کمپنی میں کوئی بھی پوسٹ نہیں دی جائے؟ ان دونوں کی تکرار پر سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یار بس کرو پلیز، ختم کرو یہ لڑائی، نوفل نے کھڑے ہو کر دونوں کو روکا تھا۔ رہنے دو، در حقیقت ان دونوں کے بیچ چکر چل رہا ہے، مگر لڑائی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان دونوں کو بیسمنٹ میں… سرمد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ماہر نے اس کے منہ پر جوس کا گلاس انڈیل دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ خبردار جو منہ سے ایک لفظ اور نکالا، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا، مگر نوفل نے اسے روک لیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ساری پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا، نوفل نے سرمد کو کہا۔ میں نے سچ کہا نا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ میں جب بھی کچھ اس لڑکی کے لیے کہتا ہوں، یہ مجھے پیٹنے کے لیے بھاگا آتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تم واقعی اپنی حیثیت کا غلط فائدہ لیتے ہو، جیسے اس 2 ٹکے کی نینا کا لیا، سرمد نے غصے سے کہا۔ نینا نے میز سے پلیٹ اٹھا کر اس کے قدموں میں زور سے ماری تھی۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ مزید ایک لفظ کہا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی، مگر نازیہ نے اسے پکڑ لیا۔ میں تمہارے خاندان سے نہیں ہوں جو اس طرح کے امیر زادوں کے آگے پیچھے گھوموں گی۔ بے شرم گھٹیا انسان، تم واقعی بہت گھٹیا ہو، وہ مستقل سرمد کا برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نینا کو غصے سے ہر کوئی ڈر گیا تھا۔ نازیہ اور سہرش اسے زبردستی باہر لے گئی۔ ماہر نے اسے اطمینان سے دیکھا اور سرمد کو اپنی 2 انگلیوں سے نظر رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈرایا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میری نظر تم پر ہے، جہاں بھی دکھا بچے گا نہیں۔ نوفل اسے گھسیٹ کر ساتھ لے گیا۔ یار کیوں ہر کسی کے ساتھ لڑتی رہتی ہو؟ سہرش نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ چپ رہو تم، نینا کسی کے ساتھ نہیں لڑی تھی، یہ سرمد نے ہی بدتمیزی شروع کی تھی، نازیہ نے یکدم کہا تو نینا نے سر ہلایا تھا۔ ہیلو میڈم، سب سے پہلے اس نے ماہر عالم پر طنز کیا تھا، سہرش نے منہ چڑھا کر غصے سے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ تو نہیں دیتے نا، ماہر کو دیکھ لو، کچھ بھی ہو جائے مگر اسے گالی نہیں دیتا، اور آج تو وہ سرمد سے اسی کی وجہ سے لڑا تھا، نازیہ نے جیسے سہرش کو ٹوکا۔ 1 منٹ، پچھلی بار بھی ان دونوں کی لڑائی نینا کی وجہ سے ہی ہوئی۔ نوفل نے بتایا تھا کہ سرمد نینا اور ماہر کے کردار پر بات کر رہا تھا، جس پر ماہر کو غصہ آیا تھا۔ سہرش نے اچانک یاد آنے پر کہا۔ کیا مطلب، وہ تمہیں پسند کرتا ہے کیا؟ نازیہ نے نینا کو حیرت سے دیکھ کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں اس جیسے لڑکوں کو بالکل پسند نہیں کرتی، نینا نے یکدم کہا۔ وہ دونوں اسے خفگی سے دیکھنے لگیں۔ یار ماہر، کتنی بات بڑھا دی تم نے، اتنی مشکل سے میں نے اس سے نمبر لیا تھا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر تم نے سارا کام بگاڑ دیا، نوفل نے خفگی سے کہا۔ کیا ضرورت ہے اتنی ساری پیاری پیاری لڑکیوں کو چھوڑ کر اس بیوقوف کو پسند کرنے کی؟ گرل فرینڈ بنانے کے قابل بھی ہے وہ، سچ کہوں تو وہ تمہاری کلاس کی نہیں ہے، چھوڑ دے اسے، ماہر نے صوفے پر لیٹ کر کہا تھا۔ یار کیا ہوا ہے اس کی کلاس کو، اور وہ مجھے پسند کرتی ہے، نوفل نے اس کی طرف کشن پھینک کر کہا تھا۔ وہ تجھے پسند کرتی ہے مجھے تو نہیں لگتا، اور تمہاری کلاس کی اتنی چھوٹی ہے کیا؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہاری دشمنی تو اس نینا کی بچی سے ہے، پھر میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہے تھے، اس لیے اب تک بات کلیئر نہیں ہوئی تھی۔ ماہر کو لگتا تھا کہ نوفل نینا کو پسند کرتا ہے، جبکہ نوفل سہرش کو پسند کرتا تھا، مگر نوفل کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سہرش کا نام لے کر ماہر کو کلیئر کر دے کہ اسے سہرش پسند تھی۔ کیا مطلب، میری دشمنی، لڑائی اس نے شروع کی تھی میری شکایت کر کے، وہ غصے سے کہنے لگا، حالانکہ وہ دل ہی دل میں نینا کے لیے تڑپ رہا تھا۔ خاص کر سرمد کی باتوں نے ماہر کو بے چین کر دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سرمد نینا کے ساتھ پھر سے نہ کچھ غلط کرے۔ یار بیچاری سہرش کا کیا قصور، نوفل نے تپ کر کہا۔ تو بیچ میں سہرش کہاں سے آئی، ماہر نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ بیچ میں، وہ حیرت سے بولا، بیچ میں تو تم اور تمہاری نینا آئے ہیں، ہم تو ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، نوفل نے غصے سے کہا۔ ماہر نے ہنسی دبا کر تھوک نکلا تھا۔ سوری، مجھے لگا تم اس چڑیل نینا کو پسند کرتے ہو، ماہر نے نظریں چرا کر کہا۔ وہ تو تیری پسند ہے، جہاں نہیں ہوتی تم اسے بہت یاد کرتے ہو، نوفل نے غصے سے کہا۔ اب اتنا بھی غصہ مت کرو، ماہر نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
یہ تو سچ ہے، جہاں تم دونوں ہوتے ہو لڑائی شروع کر دیتے ہو، اور نہیں ہوتی تو تم اس کی برائیاں کرتے ہو۔ تم مانو یا نہ مانو، تمہیں اس سے پیار ہے۔ تم خود کو دھوکہ دے سکتے ہو، دیکھنے سننے والوں کو نہیں۔ نوفل کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ تم غصے میں کچھ بھی کہہ رہے ہو، ماہر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، سرمت کی بات پر تم ہمیشہ اسے پیٹ دیتے ہو، نوفل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دیکھو، میں لڑائی میں اتنا نہیں گرتا کہ کسی لڑکی کے کردار کو مشکوک بنا دوں کیونکہ وہ لڑکی تمہیں پسند ہے، نوفل نے ایک بار پھر اسے ٹوکا۔ خود کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھاؤ کہ تم اسے کس طرح پسند کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ کم از کم خود پر سچ واضح کر دو۔ نوفل کی بات پر وہ بظاہر مسکرایا تھا، مگر دل ہی دل میں پریشان ہو گیا۔ یہ دیکھو کتنا ہینڈسم ہے، سہرش نے نازیہ اور نینا کو یونیورسٹی کے آخری دن کی تصویریں دکھاتے ہوئے نوفل کی تعریف کی، مگر اس تصویر میں ماہر اور فہیم بھی ساتھ کھڑے تھے۔ بالکل نہیں، لنگور لگ رہا ہے، نینا نے یکدم اس کی بات کاٹی تھی۔ اسے لگا سہرش ماہر کی تعریف کر رہی ہے۔ یار اتنا بھی برا نہیں ہے، آج اس نے مجھے کافی پینے بلایا ہے، سہرش نے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، نازیہ نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ کیا مطلب خوش ہونے کا؟ بالکل بھروسہ مت کرنا، اور اگر تم جا رہی ہو تو اکیلی بالکل مت جانا، مجھے تو اس شخص پر بالکل بھروسہ نہیں۔ نینا کی بات پر سہرش اور نازیہ بھی بدگمان ہو گئیں۔ ہاں شاید یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، نازیہ نے نینا کی بات پر سوچتے ہوئے مشورہ دیا۔ ہاں شاید تم دونوں ٹھیک کہہ رہی ہو، سہرش نے بھی اداس لہجے میں کہا۔ وہ کیفے میں پہنچی تو نوفل اور ماہر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دیکھا، اسے بھی ساتھ لے آیا ہے، میں نے کہا تھا نا دال میں کچھ کالا ہے، نینا نے دور سے ہی دیکھ کر کہا تھا۔ دیکھو پلیز لڑائی مت کرنا، سہرش نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو لڑائی نہیں کر پاتی۔ ہاں مگر اسے سمجھا دو، نینا نے نازیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو دونوں نے اسے گھورا تھا۔ کیا؟ چلو نا، نینا نے دونوں کو آگے دھکیل کر کہا تھا۔ نوفل نے یکدم کھڑے ہو کر ان سب کو سلام کیا، مگر ماہر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کیسے ہو ماہر؟ سہرش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ٹھیک، ماہر نے مختصر کہا۔ اسے پسند کرتی ہے جو جواب بھی نہیں دے رہا۔ نینا نے غصے سے ماہر کو دیکھ کر گھورا تھا اور بیٹھنے کی کوشش کی تو کرسی سے رک گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ نازیہ نے اسے پکڑ لیا۔ آس پاس کے لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ پیر ہٹاؤ، بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، نینا نے اس کے پھیلے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر اپنے پاؤں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ نازیہ نے اپنی ہنسی پر ضبط کیا۔ تم نے بتایا نہیں یہ دونوں بھی ساتھ آ رہی تھی، نوفل نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اور یہ بات کیوں بتائے تمہیں؟ نینا نے بیچ میں جواب دیا۔ اسے بلایا کس نے ہے؟ ماہر نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں جا رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، نینا نے کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے اٹھتے ہی کرسی پیچھے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو لگی تھی کیونکہ اس نے غصے سے کرسی کو جھٹکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اس لڑکے نے رک کر کہا۔ او ہیلو، گھومنا خود کو نہیں آتا اور قصور دوسروں کا ہے، نینا نے بھی جواباً آستین چڑھا کر کہا۔ نازیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سہرش اور نوفل حیران ہو گئے کہ ان کی ملاقات بیکار رہی۔ عجیب بدتمیز لڑکی ہو، غلطی ماننے کے بجائے جھگڑا کر رہی ہو، اس نے حیرت سے کہا۔ ماہر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے معاف کر دیں، دماغ سے کھسکی ہوئی ہے، ماہر نے نینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے سرگوشی کی تو وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ بچپن میں اسے سر پر چوٹ لگی تھی جس کا اثر آج بھی اس کی خالی کھوپڑی پر ہے، ماہر نے بے حد آہستہ بات کی تو وہ لڑکا چلا گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے جو وہ چپ چاپ چلا گیا، نوفل نے حیرت سے پوچھا۔ بس سچ بتایا اور کیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، اس نے آنکھوں پر کالے چشمے لگا کر اپنی گاڑی کی چابی لی۔ سچ سچ بتا، سچ سچ مطلب کیا؟ سہرش نے بھی حیرانگی سے پوچھا، جبکہ نازیہ اور نینا بھی ماہر کے جواب کی منتظر کھڑی تھیں۔ یہی کہ یہ لڑکی دماغ سے پیدل ہے، ماہر نے سنجیدگی سے کہا تو نینا بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، ماہر اسے دیکھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر نینا کو نازیہ نے پکڑ لیا تھا۔ سہرش اور نوفل ان دونوں کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ سرمد نے نینا کو ان کی کلاس فیلو کرن کے نمبر سے میسج کیا کہ گھر پر دعوت رکھی ہے اور سب آ رہے ہیں، تم بھی آنا۔ تم دونوں کو نہیں بلایا کرن نے، نینا نے نازیہ اور سہرش کو میسج کیا۔ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی جو اسے گھر سے دیر رات تک باہر رہنے سے روکتی تھی، مگر اپنی پڑھائی اور دوستوں کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی تھی تاکہ زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ نہیں، مجھے تو نہیں بلایا اس نے، سہرش نے جواب بھیجا۔ نازیہ نے بھی نہیں بتایا، پھر تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے، نینا نے فوراً رپلائی کیا۔ رہنے دے، تجھے بلایا اور سب آئیں گے، وہاں تو تجھے جانا چاہیے، ہماری وجہ سے انکار مت کر، نازیہ اور سہرش نے اسے کہا تو وہ بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ کرن سرمد کی کزن ہے، یہ بات صرف ماہر جانتا تھا۔ کرن نے دعوت رکھی ہے، تمہیں بھی دعوت دی ہوگی نا؟ سہرش نے جیسے ہی نوفل سے پوچھا۔ نوفل نے ماہر سے وہی سوال کیا تھا۔ نہیں تو اس نے کوئی دعوت نہیں رکھی، تجھے کس نے کہا؟ ماہر نے حیرت سے پوچھا۔ سہرش نے بتایا کہ اس نے نینا کو بلایا ہے، نازیہ یا سہرش والوں میں کسی کو نہیں، نوفل کی بات پر وہ فوراً اٹھا۔
وہ اس کی دعوت میں گئی ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ ہاں، اب تک تو چلی گئی ہوگی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نوفل کو جواب دیے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت سرمد کی ہی ہوگی، کیونکہ 2 دن پہلے ایک بار پھر سے سرمد نے ماہر کو نینا کے لیے وارن کیا تھا۔ ماہر نے کرن کے گھر کے نمبر پر کال کر کے پوچھا، مگر وہ بالکل انجان تھی۔ خیر، اگر نینا آئے تو اسے اپنے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیج دینا، میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ سیدھا سرمد کے اپارٹمنٹ پر پہنچا، مستقل نینا کو کالز کرتا رہا، مگر فون اس کے پاس ہوتا تو وہ اٹھاتی۔ نینا نے اپارٹمنٹ پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے بیل بجائی، دروازہ کھلا تھا۔ کرن، کہاں ہو تم؟ نینا نے دروازے کو کھول کر اندر جھانکا تھا، مگر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اندر چلا گیا، شاید کوئی اور تھا۔ نینا نے اندازہ لگایا اور اندر چلی آئی۔ پرس میں مسلسل بجتے موبائل کو اس نے نکال کر دیکھا تھا، جس پر 13 مسڈ کالز تھیں۔ اسے رہنے دو، میرے ساتھ آؤ، سرمد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہا۔ تم؟ وہ حیران ہوئی۔ سرمد مسکرایا۔ تم ہوتے کون ہو میرا موبائل لینے والے؟ واپس کرو مجھے، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ سرمد نے کمینگی سے ہنس کر دروازہ لاک کیا۔ یہاں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے، وہ اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ کیا؟ نینا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو تم نے مجھے دھوکے سے بلایا ہے، وہ اپنے ڈر اور خوف کو چھپا کر بولی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اکیلی آئی ہوں؟ سارے دوستوں کو ساتھ لائی ہوں۔ نینا نے ہمیشہ کی طرح بھرم بازی دکھائی۔ مگر دروازہ لاک ہے، سرمد نے اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خیر، میں صاف بات کروں گا، جس طرح دوسروں کا دل خوش کرتی ہو میرا بھی کرو۔ میں تمہیں پانے کے لیے ترس رہا ہوں۔ سرمد نے اس کے چہرے پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مگر نینا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ سرمد نے یک دم اس کا دوپٹہ کھینچا، جسے اس نے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بے ساختہ چیخی تھی اور اسے دور دھکیل کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ باہر جانے کا راستہ بند ہے۔ سرمد نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر زبردستی شروع کر دی اور وہ چیخنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ دروازے پر بیل بجی تو سرمد نے حیرانی سے دروازے کو دیکھا۔ نینا نے اس کا خود سے دھیان بھٹکتے ہی اسے دھکا دیا اور دروازے کی جانب دوڑی اور سرمد کے پہنچنے سے پہلے دروازہ کھولا، جس کی بیل پر ماہر نے اپنا ہاتھ چپکا دیا تھا۔ نینا، تم ٹھیک ہو؟ ماہر نے یکدم اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ سرمد مجھے، وہ روتے ہوئے بول نہ سکی۔ ماہر اسے بنا دوپٹے کے یوں روتے دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ تمہیں کہا تھا نا نینا سے دور رہنا، کہا تھا نا، وہ سرمد کی طرف بڑھ کر غصے سے بولا۔ یہ خود یہاں تک آئی ہے، دیکھو، سرمد نے ڈٹائی سے کہا، مگر ماہر نے اسے زوردار گھونسا مارا اور اسے مارتا ہی رہا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، نینا کو وہ ہوش میں نہیں لگا۔ ماہر، ماہر، نینا کے 2-3 بار پکارنے کے بعد ماہر نے اسے مڑ کر دیکھا۔ بس کرو، وہ مر جائے گا، نینا نے روتے ہوئے کہا۔ ماہر اسے دیکھ کر بے چین ہو گیا، دور پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا۔ نوفل 2-3 دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ نینا، تم ٹھیک ہو؟ نوفل نے آتے ہی کہا۔ وہ رو رہی تھی۔ چلو تم باہر آؤ، ماہر نے اسے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ اس کے دوست سرمد کا حال دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ کہاں تو وہ نینا سے لڑتا تھا اور اب اس کی وجہ سے سرمد کو ادموا کر دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ماہر نے اپنا ٹیشو باکس اس کے سامنے ہی رکھ دیا اور ایک جگہ گاڑی روک کر ایک پانی کی بوتل لے آیا۔ تم پانی پیو، اس نے نینا کی طرف بوتل کھول کر بڑھائی تھی۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، ماہر نے اسے پانی دے کر کہا۔ نینا کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ وہ جو تمہیں ڈرایا دھمکایا تو سب نے غلط سمجھ لیا تھا، ماہر نے یکدم وضاحت کی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ ماہر پھر سے بے چین ہو گیا اور اسے بے بسی سے دیکھا۔ پلیز رونا بند کرو، اس نے نینا کو دھیمے لہجے میں کہا۔ تم کیوں میرے پیچھے آئے تھے اور اتنی فکر کس بات کی ہے؟ وہ روتے ہوئے بھاری آواز میں کہنے لگی۔ نینا، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ نینا اس کے جملے پر دنگ رہ گئی۔ میں تمہیں سچ مچ بہت چاہتا ہوں، نینا کو حیران دیکھ کر اس نے پھر سے دہرایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، دراصل میں نے خود بھی آج اس بات کو سمجھا ہے کہ میں دن رات صرف تمہاری بات کرتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، اور اگر کوئی تمہاری بات نہ کرے تو میں بہانے بنا کر تمہارا ذکر چھیڑ دیتا ہوں۔ ماہر کی بات پر وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، مگر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تمہاری انسلٹ کرے۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں؟ نینا نے نم آنکھوں سے مختصر کہا۔ تمہارے باکردار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تم سب سے الگ ہو، کوئی تم جیسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کی غلط نظر بھی برداشت نہیں کرتی۔ ماہر کی باتیں سن کر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شرافت پر وہ اتنا غور کرتا تھا۔ گھر چلو، نینا نے نظریں جھکا کر کہا۔ ماہر نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھر تک لے آیا۔ میری مدد کے لیے شکریہ، نینا نے اپنے دوپٹے کو سنبھال کر اندر جاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا کہ باقی کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔
اگلے کچھ دن بعد ماہر عالم نے گھر والوں کو نینا کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے گھر والے بہت ہی اچھے لوگ تھے، بلکہ اس کی ماں تو بہت خوش ہوئی کہ اس نے کسی شریف لڑکی کا تو انتخاب کیا۔ نینا نے بنا کسی دیری کے پھپھو سے کہا کہ ہاں کر دیں، کیونکہ وہ خود بھی ماہر عالم کو پسند کرتی تھی اور اس بات کا احساس اسے ماہر کی باتوں نے دلایا تھا۔ رشتہ پکا ہوتے ہی ماہر نے نکاح کی ڈیمانڈ کی تھی۔ شادی بے شک آپ سال ڈیڑھ رک کر لیجیے گا، ہمارے لڑکے کو بہت جلدی ہے، ماہر کی ماں نے کہا۔ اسے ڈر ہے کہ تم کچھ دنوں بعد اسے چھوڑ نہ دو۔ سیرش نے نینا سے کہا، وہ ٹھیک سوچ رہا ہے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نازیہ اور سیرش اسے حیرت سے گھورنے لگی۔ تم نے مجھے قبول کیا، اس کے لیے تھینکس، ماہر نے نینا کو کوہنی مار کر کہا تو وہ سر جھکا کر مسکرائی تھی۔ چلیں بیٹا، نکاح کی رسم ہونے کے بعد ماہر کو گھر والوں نے کہا، آپ لوگ جائیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، مجھے نینا کے ساتھ کچھ دیر رہنا ہے۔ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میری بیوی ہے، بات تو کر سکتا ہوں نا، اس نے یکدم کہا تو سب کے چہروں پر اطمینان کا تاثر نظر آیا۔ نینا کے دل کی دھڑکن بھی رک گئی، مگر اس کی وضاحت پر پھر سے رواں ہوئی تھی۔ کچھ بھی کہہ رہے ہو، اس نے سرگوشی کی، تم نے تو سمجھ لیا تھا، یہی بہت ہے۔ ماہر نے اس کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر نینا نے یکدم اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ ماہر نے اسے حیرت سے دیکھا تو نینا نے آنکھوں میں منع کیا۔ سنو، تم مجھے ہاتھ پکڑنے سے کیوں روک رہی ہو؟ ماہر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نینا نے ساتھ کھڑے اپنے دوستوں کو دیکھا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ تم سب کیوں یہاں ہو؟ اب جاؤ نا، کل بات کریں گے، ماہر نے سب کو دیکھ کر کہا۔ یار کچھ تو شرم کرو، اس طرح گھر سے کون کسی کو نکالتا ہے؟ نوفل نے خفیف لہجے میں کہا۔ نینا شرمندہ سی ہونے لگی، مگر ماہر نے کسی کی ایک نہ سنی اور ان کو باہر کر دیا۔ تم کتنے بدتمیز ہو، نینا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ماہر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، ہٹو، کوئی آ جائے گا۔ نینا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا اور شرم سے نظریں جھکا لیں۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، ماہر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تم بس مجھے چاہتی ہی رہنا۔ نینا کے گالوں پر لالی نمایاں ہوئی۔ ماہر اسے دیکھ کر محظوظ ہوا۔ تم اس طرح اور بھی دلکش دکھ رہی ہو، بس کرو، نظر لگا دو گے کیا؟ کتنا گھورتے ہو؟ نینا کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا تو نینا بھی مسکرانے لگی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں علم، خودداری اور کردار کی مضبوطی کو اہمیت دی گئی، جبکہ یہ بھی دکھایا گیا کہ غرور، حسد اور طاقت کا غلط استعمال انسان کو کتنی دور لے جا سکتا ہے۔ نینا کا کردار حوصلے، عزت نفس اور سچ پر قائم رہنے کی علامت بن کر سامنے آتا ہے، جبکہ ماہر کا کردار اپنی خامیوں، ضد اور غلط فہمیوں کے باوجود آخرکار اپنی غلطیوں کا احساس کرنے اور خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ محبت کا اصل حسن احترام، رضامندی اور دوسرے کے وقار کی حفاظت میں ہے، نہ کہ خوف، جبر یا اذیت میں۔ سرمد جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ گرے ہوئے خیالات انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں، جبکہ نوفل، نازیہ اور سیرش جیسے کردار دوستی، ساتھ اور خلوص کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ قارئین کے لیے اس کہانی کا پیغام یہی ہے کہ وقتی طاقت، دولت یا رعب ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اچھا کردار، سچائی اور دوسروں کی عزت کرنا انسان کو حقیقی معنوں میں بڑا بناتا ہے، اور جو رشتے اعتماد، احترام اور دل کی صفائی پر قائم ہوں، وہی وقتی ہر آزمائش میں مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔